بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یہتم بامر المسلمین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ کے سامنے بہت دفعہ یہ بات مولانا کے بیان میں آ چکی ہوگی کہ عبادت کی رات ہے، میں بھی اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ عبادت کی رات کو صرف سننے سنانے یا بیان کی رات بنا لیا جائے۔ باہر سے بھی کئی لوگوں نے بیان کے لیے وقت لینا چاہا، میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی بیان کا موڈ نہیں ہے۔ ہماری مسجد کی کمیٹی کے لوگوں کو بھی خواہش تھی 2-3 گھنٹے کا بیان کرنا، تو ہم نے کہہ دیا کہ 2-3 گھنٹے کے بیان کی خواہش نہیں ہے۔ تو ابھی اس وقت کچھ زیادہ لمبا بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے، آپ لوگوں میں سے بھی بہت ساروں کا موڈ نہیں ہے سننے کا، اس لیے مسجد خالی خالی ہے، ورنہ شب برات ہے، عبادت کی رات ہے، نماز میں وہاں تک لوگ بھرے ہوئے تھے، بیان میں ان میں کے آدھے بھی موجود نہیں ہیں۔ اصل میں اس وقت 2-3 اہم مسئلے ہمارے اس ملک کے حالات کے حساب سے بولنے کے کم، سننے کے کم، کرنے کے زیادہ ہے۔ انہی مسائل کے اوپر مذاکرہ کرنے کے لیے 2 دن پہلے جب مجھ سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر آئیے، تو صرف اسی نیت سے میں نے آنے پر رضامندی کا اظہار کر لیا تھا۔ یہ کولر بند کر دینا، موسم ٹھنڈا ہی ہے۔ اس وقت عام طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ بڑا نازک دور گزر رہا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے، یعنی آج سے تقریباً 1 سال پہلے، اس ملک کے کوئی ریاست ایسی باقی نہیں تھی، کوئی ضلع ایسا باقی نہیں تھا، یا جہاں پر کوئی منڈل ایسا باقی نہیں تھا جہاں لوگ NRC، NPR، CAA کے بارے میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، کیونکہ لوگوں کی اپنی جان پہ پڑی ہوئی تھی۔ جب اس سے پہلے 3 طلاق بل کا مسئلہ آیا، مسلمان سکون سے سوتے رہے۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے فیصلے کا مسئلہ آیا، مسلمان روڈ پر نہیں آئے۔ تکلیف تو ہوئی سب کو کہ اللہ کے ایک گھر کی جگہ پر ایک بت خانہ بنے گا، اب مسلمان ہونے کے ناطے تکلیف ہونا ہی چاہیے، لیکن ہم لوگ گھروں میں ہی تھے، روڈوں پہ نہیں آئے۔ ہم لوگ موب لنچنگ کے ذریعے سے، ماب لنچنگ کے اندر 100 سے زیادہ بچوں کو ختم کر دیا گیا آن دی ریکارڈ، اور اگر آف ریکارڈ میں دیکھا جائے تو 2-3 ہزار سے زیادہ ایسے واقعات ہو چکے تھے۔ ہر واقعہ میڈیا میں نہیں آتا، جو واقعہ میڈیا میں آتا ہے اس کا چرچا ہو جاتا ہے۔ تو ماب لنچنگ ہوتی رہی، ہم بولتے رہے کہ ارے وہ راجستھان کا مرا نا، آپ نے کو کیا ضرورت ہے، وہ UP کے اخلاق کو مارے نا، ہم کو کیا ضرورت ہے، وہ دلی کے حافظ جنید کو مارے، ہمارا بچہ تھوڑی مرا، ہمارا بچہ مرا جب دیکھا جائیں گا۔ تو سب اپنے آپ میں تھے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی نے جو فرمایا، المؤمنون کجسد واحد، پورے ایمان والے ایک جسم کے مانند ہیں۔ جسم کے
کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. کانٹا اگر لگے پیر میں تو درد محسوس کرتی ہے آنکھ. پیر میں کانٹا لگتا ہے، آنسو آنکھ میں آتے ہیں، ایک جسم ہے. لیکن موب لنچنگ جب چل رہی تھی تو ہم لوگ ایک جسم نہیں تھے مسلمان ہونے کے ناطے. کس کی جگہ پر وہ اپنے اپنے مسائل میں لگے ہوئے تھے. NRC کا مسئلہ آیا. آسام کی NRC کی فائنل لسٹ میں جو 17 لاکھ لوگوں کے نام آئے، جن میں سے 11 لاکھ نام غیروں کے تھے، اوپر کے جو ہے 5.5-6 لاکھ مسلمانوں کے تھے. وہاں سے رپورٹیں آئی کہ جو لوگ ڈیٹینشن کیمپوں کے اندر ہیں ان کی حالت زندگی میں موت سے بدتر ہے. تو پھر ہم لوگوں کو بھی اپنی جان کی بن پڑی. NRC کے نام پہ ہم لوگ بھی پروٹیسٹ کرنا شروع کرے. اس میں بھی سب نہیں کیے، 20% کرے. 80% اس میں بھی اپنے گدھے ہونے کا ثبوت دیے. شرافت کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. ورنہ اس وقت بعض مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ دنیا میں جو بدنام جانور ہے وہ نام سے بھی اگر ان کو پکارا جائے تو کم ہے، کیونکہ ان کے کسی طرز عمل سے یہ نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی. ایسے لوگوں سے نہ کبھی قومیں ترقی کی ہے، نہ آئندہ کرنے والی ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا اتنا آسان تھوڑی ہے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اس ملک کے بڑے، اپنے وقت کے قطب، بڑے اللہ والے. ان کا ایک شعر ہے، شعر کا ایک جملہ ہے، مسلم بن کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. ہندوستان میں مسلمان بن کے رہنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو حالات ہیں، ہم میں سے 95% مسلمانوں کو ان حالات کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں. بس ان کو صرف یہ معلوم ہے کہ صبح اٹھیں گے 8 بجے، بٹی پکڑیں گے، مارکیٹ جائیں گے، بڑے کا گوشت لائیں گے، مارکیٹ میں جا کر پکائیں گے، کھائیں گے، کام پہ چلے جائیں گے. بس ان کی عورتوں کو بھی یہی معلوم، ان کے مردوں کو بھی یہی معلوم کہ صبح سے شام تک ایک روٹین ہے، بس مینٹین کرنا ہے. کسی دن اگر بڑے کا نہیں ملا تو سمجھیں گے کہ زندگی میں ایسی غلطی ہو گئی شاید جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. بیل کا کھاتے کھاتے بیلوں سے زیادہ بیل بنے ہوئے ہیں. اسی لیے بعض حدیث میں ہے، اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے سنا اس کو، کیونکہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جیسے جانور کا کھاؤ ویسی عادتیں آدمی میں آ جاتی. انبیاء کرام، صحابہ کرام بکری کا گوشت کھاتے تھے، شرمیلے ہوتے تھے، نگاہیں پاک ہوتی تھی. بکریوں کو دیکھا آپ نے کبھی؟ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں. ایک نوجوان ایک اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے جنتی بنا دے. انہوں نے کہا کہ جا، اللہ تجھے بکروں کی نظر عطا کرے. بولا جی حضرت، انسان ہوں، بکروں کی نظر کی دعا. کہنے لگے کہ کبھی دیکھا ہے بکروں کو نظر اٹھا کر چلتے ہوئے؟ تو بھی بکروں کے جیسا اپنی نظر کی حفاظت کر، جنتی ہے، جا. عرب کے لوگ اونٹ کھاتے ہیں اس وجہ سے مزاج میں جلات پن. جو لوگ سعودی ریٹرن ہیں ان کو معلوم. امریکہ کے لوگ سور کھاتے ہیں، چورستوں پر زنا کرتے ہیں، کیونکہ سور چورستوں پر زنا کرتا ہے. چائنا والے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اس لیے بات بات پہ چوچو 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 چو کرتے رہتے ہیں. تو جو جانور کو کھاؤ گے ویسے ہی بنو گے آپ. یہ الگ بات ہے کہ اب تک کہیں سننے میں نہیں آیا کہ شیر کو کھانے والے شیر بنے بول کے. شیر تو انشاءاللہ ایمان والا ہی بن سکتا ہے. تو اس وقت امت کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، حالات کی جو سنگینی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا.
سب کے نیچے سے زمین کھسکتی جا رہی ہے۔ NRC میں شاہین باغ کا پروٹیسٹ بہت مشہور ہوا تھا۔ کون تھے؟ بلقیس دادی، کلثوم دادی، دادیاں بھی اٹھ کے آگے تھے، کیونکہ اس قانون کا امپلیمنٹ ہونے سے پہلے تک وہ دادیاں زندہ رہے گی یا مرے گی ان کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ دادیاں اچھے گھرانوں کی تھی، ان کو پتا تھا کہ اگر اس کا امپلیمنٹ ہو گیا تو ہم تو مریں گے، لیکن ہماری جو اولاد ہے ان کی زندگیاں جیلوں میں سڑے گی، اس لیے روڈ پہ آئے تھے وہ 80 90 سال کے دادیاں۔ تبھی تو ہندوستانی حکومت کے ان جاہل حکمرانوں کی اس طرز عمل کے نتیجے میں روڈ پہ آنے والی 90 سال کی دادیوں کو پڑھے لکھے معاشرے کے ٹائم میگزین نکالنے والوں نے فرنٹ پیج پر ان دادیوں کی فوٹو ڈالی تھی کہ یہ اس سال کی سب سے پاورفل خواتین میں سے یہ دادیاں بھی ہیں شاہین باغ کی۔ عالمی اعتبار سے فیمس ہو گئے تھے وہ دادیاں۔ ان میں کچھ ہمارے سیکولر ہندو بھائی بھی تھے، سکھ بھائی زیادہ تھے، بلکہ بلبندر سنگھ جنہوں نے دلی کے اندر اپنا 45-44 لاکھ کا فلیٹ بیچ دیا تھا، گھر بیچ دیا تھا انہوں نے وہاں لنگر لگا کے کھلانے کے لیے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اور 2 فلیٹ ہیں میرے، 2 گھر ہے اور اپارٹمنٹ میں، وہ بھی بیچ دوں گا میں، جب تک چلے گا لنگر چلاتا رہوں گا۔ ایک ہمارے نان مسلم سکھ بھائی نے ایسی ہندو مسلم یکجہتی گنگا جمنی تہذیب کی اعلیٰ مثال دیتے ہوئے انہوں نے 45 لاکھ کا فلیٹ اور اپنے کاروبار کے لاکھوں روپے صرف شاہین باغ کے پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے لیے ان کی ضیافت ان کو بنا کر کھلانے کے لیے لگا دیے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اب مسلمان تو کل ہماری باری ہے۔ جس وقت یہ دیش آزاد ہو رہا تھا اس وقت حضرت مولانا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا تھا، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ والے جو کچھ بھی بولتے ہیں نا دیکھ کے بولتے ہیں۔ جب انگریز یہاں سے چلا گیا تھا نا تو جشن منا رہے تھے لوگ، جانے کی تیاری میں تھا انگریز۔ ویسے حضرت کا انتقال اکتوبر 1943 میں ہوا اور 1947 اگست میں باضابطہ انڈیا کے آزادی کا اعلان ہوا تھا، تو ہندوستان کی آزادی سے تقریباً 4.25 سال پہلے ہی حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، 4 سال پہلے۔ تو انتقال سے پہلے چونکہ موومنٹ چلا تھا کیوٹ انڈیا موومنٹ 1942 میں، ہندوستان چھوڑ دو تحریک، تو آثار ایسے تھے کہ انگریز چلے جانے والا ہے۔ مسلمان خوش تھے، جمعیت العلماء والے، کانگریس والے سبھی خوش تھے کہ اب برٹش کی گوری لومڑی یہاں سے چلی جائے گی۔ تو حضرت نے اس وقت کہا تھا کہ اے لوگوں، اتنا خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گوری لومڑی تو چلے جائے گی لیکن اس دیش کا کالا ناگ کہیں نہیں جائے گا، اور آج یہ دیش اسی کالے ناگ کے زہر کے اندر زہریلا بن چکا ہے، اتنا زہریلا بن چکا ہے کہ 70 سال کا اچھا عزت دار آدمی اسٹیج پہ کھڑے کے بول رہا کیا ہے ایکٹا کوبرا بول کے، میں کوبرا ہوں بول کے۔ تو یہ کالا ناگ جو ہے نا، یہ کالا ناگ سب کو ایک ساتھ نہیں مارتا، الگ الگ کر کے مارتا۔ تو جب تک وہ مسئلہ آیا تھا NRC کا تو مسلمانوں کی زندگیوں کے لالے پڑے تھے، بیچ میں لاک ڈاؤن گھروں میں بیٹھ کے گزر گیا۔ اب جب لاک ڈاؤن کے بعد 1 سال بدلا، 2020 سے 21 میں آئے، تو اب پورے حالات ہی بدل گئے۔ جو لوگ ان کے لیے ووٹ مانگتے تھے وہ لوگ آج ان کے لیے بنگال جا کے بول رہے سب کو ووٹ دو مگر ان کو ووٹ مت دو۔ جو لوگ ان کے ساتھ میں ہندو مسلم کا کارڈ کھیلتے تھے آج وہ لوگ گجرات میں، بنگلور میں، آسام میں، کیرلا میں، تمل ناڈو میں، جہاں جہاں الیکشن ہو رہے وہاں جا کے بول رہے ہیں کہ سب کو ووٹ دینا مگر ان کو نہیں دینا۔ اور اس ملک میں ہندو مسلم کے علاوہ بھی اور سارے مسائل ہیں، یہ کون بول رہے ہیں؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا،
ان کے گھر کے لوگ بول رہے ہیں باتیں، کیونکہ اب کسانوں کے اوپر جب ان کے پیٹ پہ لات پڑی تو ان کو بھی سمجھ میں آیا کہ NRC کا مسئلہ ان کا تھا تو کسانی کا مسئلہ ہمارا ہے۔ 10 لاکھ ڈاکٹر ایک ساتھ پورے دیش میں پروٹیسٹ پر نکلے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تک ایلوپیتھک ڈاکٹروں کو آپریشن کرنے کا پرمیشن تھا، اب ہومیوپیتھی والوں کو بھی اس کا پرمیشن مل گیا کہ تم بھی آپریشن کر سکتے ہو، تو اب ان کو یوں لگا کہ اب ہمارے پیٹ پہ لات پڑ رہی ہے، وہ روڈ پہ آئے، ٹیچرز روڈ پہ آئے۔ اب رفتہ رفتہ سب روڈوں پہ آ رہے ہیں، کیونکہ پالیسی ہی کچھ ایسی ہے کہ سب کو روڈ پہ لانا ہے اور اپنے آپ کو سینٹرل وسٹا پروگرام میں رکھنا ہے۔ یہ تو 2 وقت کی روزی روٹی کے مسئلے، اور ایسے حالات اس دیش میں پہلے بھی بہت آئے، لیکن جو اصل مسئلہ آنے والا ہے مسلمانوں کے لیے ان سب مسائل سے ہٹ کر، اب تک کیا تھا کہ بھائی ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالے تو ٹھیک ہے، جا کے بیوی بچوں کے ساتھ میں رہ جائیں گے، یہاں آزاد تھے گھر میں، وہاں غلام بن کے رہیں گے، یہاں دن میں جو ہے 5 ٹائم کھاتے تھے وہاں 1 ٹائم کھا کے رہیں گے، یہاں نرم گرم بستروں پہ تھے وہاں پر زمین پر سو کر گزاریں گے، وہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب ایک ایسا نیا قانون آیا کہ وہ قانون ہماری ماؤں کے گودوں سے، باپ کے گود سے بچوں کو کھینچ لینے کا قانون ہے۔ NEP بول کر ایک نیا قانون آیا 2020 میں، لاسٹ ایئر، نیو ایجوکیشن پالیسی NEP 2020، یعنی اب اس دیش کے اندر پورا اسکولنگ کا سسٹم، کالجنگ کا سسٹم، یونیورسٹیز کا پورا سسٹم اب بدلنے والا ہے۔ اب کچھ اس میں نیا ہونے والا ہے۔ پرانی جو چیزیں تھیں ان میں سے بہت ساری چیزیں اب ٹاٹا بائے بائے کرنے والی ہیں۔ مسلمانوں میں بعض احمق مسلمان وہ بھی ہے جو 2 لفظ زیادہ پڑھ لیے، 2 ڈگریاں جن کے پاس زیادہ ہے، خوشیاں منا رہے گدھے کہیں کے کہ اتنا اچھا قانون آیا۔ یہ علماء پاگل ہو گئے ہیں جو اس قانون کے خلاف میں اتنا واویلا مچا رہے ہیں۔ قانون کیا ہے NEP کا؟ قانون یہ ہے کہ کسی بھی اسکول کے اندر کسی بھی مذہب کی تعلیم نہیں دے سکتے آپ، کسی بھی اسکول کے اندر کسی بھی مذہب کی تعلیم نہیں دے سکتے آپ۔ تو کیا پورے دیش کو کمیونسٹ بنانے کی تیاری ہے؟ نہیں، پورے دیش کو برہمن اسٹیٹ بنانے کی تیاری۔ برہمن تو ہے اوپر بیٹھے ہوئے، نیچے والوں کو شودر بنانا ہے تعلیم کے راستے سے، غلام بنانا ہے۔ مسلم مینجمنٹ کا بھی اگر اسکول ہے تو ان کے اوپر پابندی رہے گی کہ وہ نورانی قاعدہ نہیں پڑھا سکتے اسکول میں۔ ابھی چند دن پہلے آسام میں سینکڑوں مدارس کو جو مدرسہ بورڈ کے نام سے گورنمنٹ میں رجسٹرڈ تھے، ہمارے اسٹیٹ میں وہ اسکیم کا نام سروا شکشا ابھیان ہے، وہاں مدرسہ بورڈ کے نام سے سسٹم چلتا تھا۔ تو ابھی وہاں آسام کی چونکہ ان کی گورنمنٹ تھی بدبو کے پھول کی، تو انہوں نے ایک ایسا قانون لایا کہ رات رات وہاں کے ہزاروں مدرسے اسکول میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ ان کا پاپ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا اٹیچمنٹ گورنمنٹ سے کر لیا تھا۔ گورنمنٹ نے ایک ہی لاٹھی ایسی ماری کہ جو اسلامک انسٹیٹیوشنز تھے آنن فانن میں وہ عام اسکول ہو گئے، اور جب عام اسکول ہو گئے تو یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، اس پالیسی کے تحت اب کل تک جو مدرسہ تھا جہاں حافظ عالم مفتی بنایا جا رہا تھا، اب وہاں نہ نورانی قاعدہ پڑھا سکتے، نہ بخاری پڑھا سکتے، نہ قرآن پڑھا سکتے۔ کیا پڑھانا ہے وہاں پر؟ وہاں سنسکرت پڑھانا پڑے گا، وہاں پر والمیکی رامائن پڑھائی جائے گی، وہاں پر گیتا پڑھائی جائے گی، اور اس قانون کے حساب سے وہ پڑھانا لازم ہے۔
اور اب وہ مدرسے بھی اور دوسرے اسکولز بھی جو پورے ہندوستان کے 29 ریاستوں میں، یونین ٹریٹریز کے اندر، اطراف میں، ولیج سے لے کر سٹی کے اور میٹرو سٹی کے سطح تک جتنے اسکولز ہیں، ان سارے اسکولوں کی پیرنٹس کی جو کمیٹی بنے گی، اس کمیٹی کا لوکل کا پریزیڈنٹ وہاں کا مقامی RSS کا ہیڈ ہوگا، اور پورے ہندوستان کی اس کمیٹی کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آف انڈیا ہوگا۔ اب اسٹیٹس کو بھی اختیار نہیں ہوگا اس کے اندر کچھ انگلی کرنے کا، براہ راست ساری چیزیں سینٹرل گورنمنٹ مانیٹر کرے گی، اور سینٹرل گورنمنٹ میں بھی پرائم منسٹر کے ہاتھ میں اس کا کی رول رہے گا، اس کی چابی اس کے ہاتھ میں رہے گی۔ اچھا، پہلے اسکولوں میں کیا ہوتا تھا، کالجوں میں سال میں سلیبس پورا کرنے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ایک بک ہے 5 پیجز کی ہے، ایک لیسن ہے، اس میں ایک سبجیکٹ کی بک ہے، فار ایگزامپل سائنس ہے یا سوشل ہے یا کچھ بھی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اب اس کو ہسٹری ہے۔ اب یہ بک کو سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ختم کر دینا، بورڈ ایگزام کے آنے سے پہلے پہلے ٹیچر کی ذمہ داری کیا ہے، بک کو کمپلیٹ کر دو۔ اب تک یہ ہوتا تھا، لیکن اب یہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے سلیبس پورا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن برین واشنگ کرنا 100% ضروری۔ برین واشنگ کرنا 100% ضروری، اور اس کی کچھ کتابیں چھپ کر بھی آئی۔ ہمارے علماء نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا، جائزہ لیا، تو ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں آج سے 1300 سال پہلے مسلمان آئے۔ ہندوستان میں مسلمان آنے سے پہلے یہاں پر ہر سال اتنے مہینے بارش ہوتی تھی، پیداوار ہوتی تھی، یہاں کی GDP کا ریٹ اتنا تھا، یہاں کے لوگ محبت سے رہتے تھے، پوری آزادی لوگوں کو تھی، ایسا ایسا ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ جب یہاں پر ہندوستان میں مسلمان آئے، انہوں نے یہاں اپنی حکومتیں قائم کی، تو پھر یہاں ان کا اتنا ظلم بڑھا کہ وہ ہماری عورتوں کو اپنے محلوں میں رکھنے لگے۔ اکبر کے ساتھ جودا بائی تھی نا، 2-4 مثالیں مل جائیں گی تاریخ میں ایسا ڈھونڈنے سے۔ اور جب تاریخ کو بدلنے پر آ جائے تو اورنگزیب جیسے اللہ کے ولی کو، ان کے کردار کو مجروح کرنا تو چٹکی کا کام ہے۔ آج کل کھیل چل رہا نا بھائی تاریخ کو بدلنے کا، جا کے بول لیے نا بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے میں بھی جیل گیا تھا بول کے۔ اب لوگ سمجھنے سے قاصر رہے کہ وہ عمر میں انہوں جیل میں تھے بنگلہ دیش کے واسطے، نہیں وہاں اسٹیشن پہ چائے بیچ رہے تھے، یا پھر دلی یونیورسٹی میں جو ہے گریجویشن کر رہے تھے، کیا تو بھی کر رہے تھے انہوں۔ جھوٹ کا ہے، دجالی دور ہے۔ جو جتنی کلاکاری کیا، اداکاری کیا، جو جتنا دجل بتایا، جو جتنا جھوٹ بولا، وہی ہیرو ہے آج کے زمانے میں۔ تو یہ بتایا جائے گا بچوں کو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ایسا ایسا تھا، ان لوگوں نے آ کر ہماری عورتوں کو اپنا غلام بنایا، ان کو سیکس ریاکٹ کے طور پر استعمال کیا، فلاں 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 فلاں۔ اب یہ جو معصوم بچے اسکول کو جائیں گے، مسلمانوں کے بھی بچے جائیں گے تو وہی پڑھیں گے۔ ان کے ظلم کے نتیجے میں پھر یہاں پر بارش کی قلت ہوگی، پیداوار کی کمی ہو گئی، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ جن لوگوں نے دیش کی یہ حالت کی، اگر ہم ان لوگوں کو دیش سے نکال باہر کریں گے تو پھر وہ بہار دیش میں دوبارہ لوٹ کر آئے گی۔ اب یہ کیا مصیبت ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ اسکول میں جائے گا، وہی ذہنیت لے کر آئے گا، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ تو ایک IAS آفیسر تھا آپ کے علاقے کا، جو جا کے وہاں پر بیٹھتا تھا کر لیتے ہوئے، لیکن اب تو ہر گھر میں پیدا ہونے والا وہی کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ یہ کرے گا، بلکہ ہمارے بچے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود وہاں جا کر اسلام اور مسلمانوں کے یہ خود دشمن بنیں گے، اپنی کمیونٹی کے دشمن بنیں گے۔ یہ لوگ سلیبس ویسا تیار ہو کر آیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں فوٹویں دی گئی، میرے پاس سارا ڈاٹا ہے، ابھی موقع نہیں ہے اس کو وہ کرنے کا۔ ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے ایک پروجیکٹر لگا کر سسٹم پر بتانا چاہیے وہ
لیکن حالات کی اتنی سنگینی ہے کہ اب نعرہ لگنے والا ہے کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو پیدا کر کے ہم کو دو، ہم اس کارخانے میں تمہارے بچوں کو ڈالیں گے اور کافر بنا کے تمہارے حوالے کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کی جائے گی، تو پھر جب وہ بچے 18 سال کے ہو کر ووٹر آئی ڈی کارڈ ہولڈر بنیں گے تو پھر ان کس کو ووٹ کرے گا ان؟ جب ان نفرتوں کے ذریعے سے ان بچوں کو پروان چڑھایا جائے گا تو کیا ٹوپی والے داڑھیوں والوں کو دیکھ کر، مسجدوں کے ماحول کو دیکھ کر کیا سمجھے گا وہ؟ حیدرآباد کے بیگم بازار کے ایک سنیل کمار بھائی ہے، کنورٹڈ مسلم ہے۔ حیدرآباد کے ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی تھی، وہ اپنی کارگزاری سنا رہے تھے۔ برہمن سے، وہ بڑی ذات کے ہیں، مسلمان ہوئے۔ اپنے مسلمان ہونے کا انہوں نے واقعہ بیان کیا، چونکہ بیگم بازار اولڈ سٹی میں ہے، ایم جے مارکیٹ کے پاس۔ ان کے گھر کے اطراف میں مسلمانوں کے گھرانے ہیں۔ جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے دوست احباب بھی مسلمان ہی تھے۔ کہتے تھے کہ رمضان میں جاتے تھے ہم، بقرعید میں جاتے تھے، دیوالی دسہرہ میں وہ لوگ ہمارے گھر پہ آتے تھے، کھانا کھلانا سب چلتا تھا۔ گریجویشن ہو گیا، ڈگری ہو گئی، سب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک انسٹیٹیوشنز قائم کیے۔ اس کے اندر ایک کریم نگر کی ہندو لڑکی تھی جو کسی پوسٹ پر وہاں ان کے آفس کو اس نے جوائن کیا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ اپنی کسی بے چینی کا اظہار کر رہے تھے، ڈپریشن میں تھے، اپنی وہ آفس کی اس اسسٹنٹ کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں آج کل کافی ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہوں، ٹینشن کا شکار ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ تو عورت نے ان سے کہا کہ قرآن پڑھو آپ۔ یہ سنیل کمار صاحب جو ہے ایک دنگ رہ گئے کہ میں قرآن پڑھوں؟ تم تو ہندو ہو اور فلاں ذات کی ہو، اور تم مجھے یہ ایڈوائس دے رہی ہو، مشورہ دے رہی ہو کہ میں قرآن پڑھوں؟ اس نے کہا کہ ہاں آپ قرآن پڑھیے، آپ کو سکون ملے گا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا اس عورت سے کہ کیا آپ بھی قرآن پڑھتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں 3 سال سے پابندی سے قرآن پڑھتی ہوں۔ تو یہ گئے، جا کر جو ہے مارکیٹ سے قرآن لے کر آئے، اور اپنے ایک مسلمان دوست کو انہوں نے بتایا کہ یار میں یہ ایک سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے قرآن پڑھنے کا مشورہ دیا، یہ میں قرآن لے کر آیا ہوں۔ یہ کہنے لگے کہ جب میرا مسلمان دوست میرے ہاتھ میں قرآن دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا ہو۔ غصے کے مارے اس نے مجھ سے یوں کہا کہ تیری مجال کیسا ہوئی تو ہماری قرآن خریدنے کی؟ تب یہ بھی جو ہے معمولی آدمی تو تھا نہیں، پڑھا لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں، تیرے باپ کی جاگیر ہے یہ؟ کس کی ہے قرآن؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کس کے اوپر اتری؟ نبی کے اوپر۔ تو کیا تیرے نام پہ رجسٹریشن؟ اب دوستانے میں چلتا ہے نا، وہی کہا انہوں نے۔ وہ شرمندہ ہوا ان کا دوست۔ پھر انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ قرآن میں ایک جگہ پر ان کو ملا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تمہارے رب کا ذکر سب سے بڑا ہے، تو وہاں پر اللہ اکبر کا نام آیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تب یہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر کا مطلب میں یہ سمجھتا تھا اب تک کہ اللہ اکبر کا مطلب گلے کاٹو، کیونکہ جب مارکیٹ میں جا کے دیکھتے تھے تو وہاں مرشد بھی بسم اللہ، اے بچے چائے لے کے جاؤ، اچھا ماحول چل رہا، ذرا دماغ چلنے دو لوگوں کو، کھانا پینا جو ہے چلتے رہتا ہو، یا تو چائے پلاتے رہو، بیان ختم کر دیں گے۔ بیان نہیں ہے یہ، مذاکرہ ہے یہ۔ جس کو نیند آئیں گی جا کے گھر پہ سو جائیں گا، چائے پلا کے جو ہے لوگوں کو بشاشت میں لانے کی ضرورت نہیں، دینی مجلس کے آداب ہونے چاہیے۔ اب یہ کہنے لگے کہ میں جہاں بھی جاتا تھا مارکیٹ میں متوا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے گلے کاٹ رہی، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اکبر کا مطلب گلے کاٹنا ہی ہے۔ اور یہ اپنی سوچ بتا رہے ہیں کہ جب مسجدوں کے میناروں سے ہم اذان کی آواز سنتے تھے اللہ اکبر کے، تو ہم یہ سمجھتے تھے گھروں میں بیٹھ کے شاید کسی کے گلے کٹ رہے ہوں گے۔ اور ایک بڑی عجیب بات اس نے یہ کہی کہ ایک مسلمان پالیٹیشین جب انہوں نے ایک اپنی تقریر میں کہا تھا
کہ ہم سب کو دیکھ لیں گے, پیچھے سے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز آئی تو ہم بھی یہی سمجھے کہ یہ اللہ اکبر کا مطلب ہی گلے کاٹنا ہے. پھر انہوں نے شکایت کی اپنے دوستوں سے کہ ساری زندگی اب تک بچپن سے ہم ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرتے رہے, عیدوں میں شرکت کرتے رہے, گھروں میں آنا جانا رہا, لیکن اب تک تم نے اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, دین کے بارے میں, پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو اب تک کچھ نہیں بتایا تم نے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جستجو سے قرآن کی اسٹڈی کی, دلچسپی بڑی, قرآن کی تفسیر پڑھی انہوں نے, اور دلچسپی بڑھی تو انہوں نے سیرت کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا. پھر 2011 میں انہوں نے حیدرآباد میں ایک پروگرام میں حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا. یہ ایک وہ آدمی کی داستان ہے جو برہمن ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کلاس میں بچپن سے پڑھ کر جوان بچے والے ہونے تک ہمارے مسلمان دوستوں نے ہمارے سامنے کبھی نہ اسلام کا تعارف پیش کیا, نہ قرآن کا تعارف پیش کیا. اب یہ ایجوکیشن پالیسی ایسی آنے والی ہے کہ خود آپ کے بچے کو اسلام اور قرآن کیا ہے وہ نہیں معلوم ہونے والا ہے. آپ کا بچہ اسکول جائے گا, اب تو کانوینٹ اسکولوں میں جانے والے بچوں کی حالت بگڑ رہی تھی, لیکن اب تو ہر اسکول میں یہی ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ماں باپ مسلمان ہیں, بچوں کو پیدا کر کر بھیجتے ہیں, تو اسکول جا کر ہمارا بچہ سب سے پہلے ہمارا اور ہمارے مذہب کا دشمن بن کر آئے گا. وہ سلمان رشدی جس نے ہماری نبی کی شان میں گستاخی کی, مسلمان ہی تھا. وہ تسلیمہ نسرین کا نام آپ نے سنا, وہ مسلمان ہی تھی جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی. وسیم رضوی کون ہے؟ شیعہ مسلمان. یہ کون مسلمان ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بچپن سے, جن کو دین کے بارے میں, مذہب کے بارے میں دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو. خیر کا زمانہ تھا, لوگ اپنے بچوں کے دین و ایمان کی فکریں کر رہے تھے, تو 1000 میں سے کوئی ایک ایسا گندی نالی کا کیڑا پیدا ہو رہا تھا جو سوسائٹی کے لیے بدنما داغ بن رہا تھا. لیکن یہ جو ایجوکیشن پالیسی ہے 1000 میں کے 1000 بچوں کو یہی بنانے والی ہے. اچھا آپ بولیں گے کہ بھائی پھر ایسے اسکولوں کو ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے, کیا ضروری ہے صاحب کہ ایسے اسکولوں میں پڑھا کر اپنے بچوں کو مرتد کرنا؟ ہم نہیں بھیجیں گے بچوں کو. اس کا بھی علاج وہاں تیار ہے. ہر بچے کے پاس 10th کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے, اور یہ جو چور سرٹیفکیٹ نکل رہے ہیں نا اوپن سے آج کل, وہ سسٹم سب بند ہونے والا ہے. ریگولر ضروری ہے آپ کی نرسری سے لے کر 10th تک کی تعلیم کم از کم. اس کے بغیر نہ راشن کارڈ بننے والا ہے, نہ ووٹر آئی ڈی بننے والا ہے, نہ لائسنس بننے والا ہے, نہ پاسپورٹ بننے والا ہے, نہ بینک میں اکاؤنٹ کھلنے والا ہے. کوئی آئی ڈی پروف نہیں ملنے والا ہے اس کے بغیر. اور بلکہ پتا چلا کہ پہلے مرحلے میں چند سالوں کے لیے 10th تک کی تعلیم لازم ہوگی, اس کے بعد گریجویشن ضروری ہوگا. بغیر گریجویشن کے کوئی آپ کے پاس پرمان پتر, آئی ڈی پروف آپ بنا ہی نہیں سکتے. آپ تب تک صرف ایک آئی ڈی پروف آپ کے پاس ہوگا, برتھ سرٹیفکیٹ. اس کے علاوہ جتنے آئی ڈی پروف تھے آپ کی اس ڈگری کے بعد ہی آپ کو ملیں گے. تو اس کا مطلب بچوں کو بھیجنا بھی ضروری ہے. اور بچوں کو بھیجنے کے بعد یہ چیزیں ہیں کہ قانون وہاں پر ہے کہ برین واشنگ کرو, ذہن سازی کرو. سلیبس پورا کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن ذہن سازی کرنا ضروری ہے. اور بچوں کا ذہن کس درجے زہر آلود ہوا اس کے بھی الگ الگ ٹیسٹ ہے, اس کے مرحلے ہیں باضابطہ. تو اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. اگر اس کے اوپر مذاکرہ کرتے بیٹھے تو پھر آج کی عبادت کی رات میں عبادت نہیں ہو سکے گی. علماء اس وقت بہت فکر مند ہیں اس مسئلے کو لے کر. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مار ہے, سمجھیے.
مسجدیں کھلی تھی، ہم مسجدوں کو نہیں آ رہے تھے، اللہ نے لاک ڈاؤن کے ذریعے مسجدوں کو بند کرا دیے. اللہ نے کہہ دیا کہ تم آتے ہی نہیں تو کھولنے کی کیا ضرورت ہے، چلو بند کرو اسے. 170 کروڑ مسلمان، صرف 30 لاکھ مسلمان حج کرتا تھا. کتنے پرسنٹ؟ 0.0% میں چلے گی بات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حج کرتے ہی نہیں، چلو کعبۃ اللہ کو بند کرو. کورونا تو ایک بہانہ ہے. کیا اللہ کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر مار سکتا ہے، پتا بھی ہل سکتا ہے؟ رمضان آتا تھا، لوگ اپنی عیاشیوں میں مگن، عبادتوں کے نام پر اپنی خواہشات کی پوجا ہوتی تھی، اپنے نفس کی پوجا ہوتی تھی. اللہ نے کورونا کی لاٹھی چلائی، رمضان میں سب کو بیڑیاں بن کر گھروں میں پیک کیا. ابھی آزادی تھی، مسجدیں آباد تھی، مساجد تھے، مکاتب تھے، خانقاہ تھے، مراکز تھے. ہم نے اپنے بچوں کو اس کا حصہ نہیں بنایا. اللہ نے ایک ایسے قانون کی لاٹھی چلائی کہ اب بتاؤ مسلمانوں، تم اپنے بچوں کے دین و ایمان کو کیسا بچاتے ہو؟ چل چکی لاٹھی اوپر. اب کیا کرو گے؟ اب کیا ہوگا؟ شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں سب کو بھٹکا دوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. شیطان کا جملہ سنو، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اجمعین کا مطلب ٹوٹلی 100% میں سب کو بھٹکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بعض بندے وہ ہیں جن پر تیرا زور نہیں چلنے والا ہے. الا من اتبعک من الغاوین، مگر میرا جو بھٹکا ہوا بندہ تیرے پیچھے جائے گا میں بھی اس کو چھوڑ دوں گا، اس کے اوپر تیرا زور چلے گا تو اس کو بھٹکا سکتا ہے. تو سب سے بڑے شیطان نے جب سب کو بھٹکانے کا وعدہ کیا تو اللہ نے اس کے سامنے چیلنج رکھا کہ کچھ کو تو میں خود ہی بچا لوں گا. یہ چھوٹے شیاطین اگر ہمارے پورے بچوں کو 100% مرتد بنانے کا اگر چیلنج کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے مقابلے میں ابھی بھی چیلنج ہے کہ میں کچھ کو بچا لوں گا. اب کس کو بچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بڑے شیطان کے فتنے سے ان کو بچائیں گے جو بڑے شیطان کو فالو نہیں کرے گا. ان چھوٹے شیطانوں کے سسٹم سے اور ان کے قانون سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں گے جو ان سے بچنے کی فکر کرے گا. علماء نے اس کے اوپر مہینوں غور و فکر کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا علماء کے سامنے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا ہر شر کے اندر سے خیر کو نکال دیتے. آذر بتوں کو بنا کر بیچنے والا، اس کے گھر میں سے اللہ نے سیدنا ابراہیم کو پیدا کر دیا. فرعون جس نے برا خواب دیکھا تھا، کاہنوں نے اس کو تعبیر دے دی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیری حکومت ختم کر کے چھوڑے گا. فرعون نے اس ایک لڑکے کو ختم کرنے کے بہانے بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کا مرڈر کروایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بچے کے ہاتھ پر حکومت کو رخصت کرنا تھا، فرعون کے محل میں، فرعون کی چھتر و چھایا میں، اس کے خرچے پر اور اس کی بیوی کا بیٹا بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی تربیت فرمائی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام. علماء نے جب اس کے اوپر غور و فکر کیا تو ایک چیز یہ ملی کہ ان کا یہ جو قانون ہے نا، اس قانون کا امپلیمنٹیشن 3rd کلاس سے شروع ہوتا ہے. یہ قانون 3ری جماعت سے لاگو ہوتا ہے اور یونیورسٹیز تک چلتا ہے. تو علماء نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شر میں ہمارے لیے خیر کا راستہ نکال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا شیطان سے کہا نا ان عبادی، میرے چند بندے ہیں، اس کو تو نے بھٹکا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو اس خانے میں سمیٹ کر رکھ کر ان کے اولاد کی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے خانہ چھوڑ دیا. اب علماء نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے گلی گلی میں، مسلمانوں کے ہر محلے میں ایسے اسکولز قائم ہونے چاہیے جہاں پر 100% کوالٹی ایجوکیشن ہو اور انگلش میڈیم ہو، اور کلاسیں کتنی ہو؟ نرسری، UKG، LKG، 1st 2nd. صرف 5 کلاسوں تک ہم اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیں گے
اور ان 5 سال کی تعلیم میں ہم اپنے بچے کو ایسا 100% مسلمان بنائیں گے کہ پھر یہاں سے نکل کر تیسری جماعت سے یونیورسٹیز کی تعلیم تک وہ جہاں کہیں بھی چلا جائے، انشاءاللہ ہم نے جو بنیادی طور پر ان بندوں کی گتھی میں جو توحید کی بنیاد ڈال دی، اور بچپن میں 5 سال تک ہم نے جو ان کو تعلیم اور تربیت دے دیا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر یہ بچہ کہیں بھی جا کر انشاءاللہ مرتد تو نہیں ہوگا۔ ابھی کل ایک رپورٹ آئی، بیدر قریب میں ہے یہاں پر، پہلے نظام اسٹیٹ میں ہی تھا، بیدر دکن کا علاقہ تھا، لیکن اب کرناٹکا کا حصہ ہے اور حیدرآباد سے بالکل، ہمارے تلنگانہ سے بالکل قریب ہے، ظہیر آباد سے تو نارائن کھیڑ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، اگر ہمت ہو تو پیدل جایا جا سکتا ہے بیدر تک۔ ابھی کل بیدر کی ایک رپورٹ آئی، وہاں کانوینٹ اسکول ایکھالا ودیا ششو مندر کے نام پر چلنے والی جو اس کے مینجمنٹ کے تحت چلنے والے جو اسکول تھے، صبح سویرے 5:30 بجے اسکول کی بس گھر کے سامنے ٹھہر رہی، اور کیا بول رہی ہے؟ بچے کو منہ دھو کے بھیجو بول کے نہیں بول رہے ہو، بس بستر سے اٹھا کے بس میں بٹھا دو، ہم لے کر جائیں گے، ہم اس کو واش روم سے فارغ کرائیں گے، ہم پانی ملائیں گے، ہم اس کو منہ دھلائیں گے، ہم بریک فاسٹ کرائیں گے، ہم سب کچھ کرائیں گے۔ 4 سال 3 سال کے بچوں سے لے کر جایا جا رہا ہے۔ ماں باپ کا یہ کہنا ہے کہ بچے کو واپس رات میں 9:30 بجے لا کر چھوڑ رہے ہیں۔ تو بچہ تمہارا کہاں ہے؟ یہ صبح کے 5 بجے تم سے رخصت ہونے والا، رات کے 9:30 بجے آنے والا، وہ تو لاڈج میں آ رہا ہے رات گزارنے کے لیے، اپنی رات نیند پوری کرنے کے لیے۔ بمبئی جانا ہوا تھا چند سال پہلے، وہاں تو بہت سی فیملیز میں سنڈے پپا کی کہاوت مشہور، سنڈے پپا، یعنی بچے اسکول کو چلے گئے سیٹرڈے کے دن، تو منڈے کے دن صبح سویرے پپا سوئے ہوئے، صبح سویرے ارلی مارننگ بچہ اسکول چلا گیا، پپا جو ہے اٹھ کر ناشتہ کر کر آفس کو چلے گئے۔ پپا کب آئیں گے؟ پپا رات میں آئیں گے، آنے تک بچہ سویا ہوا ہے، پپا سے ملاقات نہیں ہوئی بچے کی، پورا ویکنڈ نکل گیا اس کے اندر، منڈے سے لے کر سیٹرڈے آ گیا۔ اب سنڈے کا ایک دن ایسا ہے جس کے اندر پپا بھی گھر میں ہے، بچہ بھی گھر میں۔ اب یہ پپا بچوں کو ویکنڈ پر لے کر جاتے ہیں ہاربر، وہاں کارنش پر، بمبئی کے وہ کچھ ایریے ہے تفریحی مقامات، تو بچہ جو ہے اپنے پپا کو سنڈے پپا کہتا ہے، کیونکہ یہ پپا ایسا ہے جو صرف سنڈے کو ہی ملتا ہے، سنڈے پپا۔ اور یہ اب کی اصطلاح نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ تو اندرا کے زمانے سے ہے، وہ 40-45 سال پرانی کہاوتیں ہیں، وہ تو سنڈے پپا تھا، یہاں تو سبھی گول گپا ہے، یہاں پر وہ معاملہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اور آپ حیرت کریں گے، 2003 کی رپورٹ ہے، پونا کے اندر، ناگپور کے اندر ایسے کانوینٹ اسکول چل رہے تھے، 2003 کی رپورٹ ہے، جہاں پر 4تھی جماعت کے بچے اور بچیوں کو اسکول میں روزانہ ایک ٹائم دونوں کو ایک باتھ روم میں بھیجا جاتا ہے واش کرانے کے لیے، نہا کرانے کے لیے۔ اور چند سال پہلے آپ نے سنا ہوگا سیکس ایجوکیشن کے بارے میں، کہ بچوں کو اسکولوں میں سیکس ایجوکیشن دینا چاہیے، اور نعرہ کیا لگایا تھا؟ نعرہ یہ لگایا تھا کہ یہ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں نا، نربھیا جیسے کانڈ ہو رہے ہیں، بچوں کو سیکس ایجوکیشن اسکول میں ہی دے دو، تاکہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں ویسے حادثات سے متاثر نہ ہو۔ اور قانون اس سے پہلے سے کیا بن کر ہے؟ آپسی رضامندی سے اگر لڑکی کسی سے سیکس کرے گی وہ غیر قانونی نہیں ہے، قانون بنا ہوا ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں بنا ہوا، آپ کے سپریم کورٹ کا بنایا ہوا قانون۔ ابھی اڈالٹری کا ایک لا آیا تھا، ہومو سیکسوالٹی کا ایک قانون آیا تھا، یہی جو بابری مسجد کے بارے میں جو فیصلہ کیا نا رنجن گوگوئی، اس نے یہ 2 بل پاس کیے، 2 قانون سنائے تھے سپریم کورٹ میں۔ اڈالٹری کا قانون ایک آیا تھا، ہومو سیکسوالٹی کا قانون آیا تھا۔ کیا تھے 2 قانون؟ ہومو سیکسوالٹی کا قانون کا مطلب یہ تھا کہ اب ہندوستان میں مرد سے شادی کر کر زندگی گزار سکتا ہے۔ جو سیدنا لوط علیہ السلام کے زمانے میں لوگ
اتأتلون رجلا، کیا ہے وہ، اتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء. لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے جب مرد مرد سے زنا کرتا تھا، منہ کالا کرتا تھا، لوط علیہ السلام کہتے تھے اے میرے بچوں، میری قوم کے لوگوں، تم اتنے گندے ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے تم منہ کالا کرتے ہو. قانون بنا ہوا ہے آپ کے سپریم کورٹ کا. اور اڈالٹری کا قانون کیا؟ وہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی ہندوستانی کی بیوی اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی غیر انون پرسن کو لا کر شوہر کے سامنے اگر وہ زنا کرتی ہے آپسی رضامندی سے، شوہر کو اختیار نہیں ہے بیوی پہ اعتراض کرنے کا. یہ قانون ہے. اور یہ قانون انگریزی ممالک میں پہلے سے تھا. تو میرے بھائیوں، اوپر سے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، معاشرت کو تبدیل کرتے ہوئے، کلچر کو تبدیل کرتے ہوئے، فطرت کو تبدیل کرتے ہوئے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے قانون بنے ہوئے ہیں. اور اب بچے کچے جو مسلمان بچے تھے نا، ان کو تباہ کرنے کا یہ قانون ہے. دیکھو اس سلسلے میں گجراتی مسلمان سب سے آگے. گجرات میں جب یہی صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے وہاں بھی قانون لگایا تھا 2 ٹائم کے اسکول کا. اور آپ سن لیں کہ اب تک انڈیا کا جو ایجوکیشنل لا تھا نا، 1 ٹائم اسکول کا ہی لا تھا، ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا. ہمارے تلنگانہ کے اندر بھی، تلنگانہ تو بعد میں بنا لیکن آندھرا پردیش تھا نا، چندرا بابو نائیڈو کے یہاں چیف منسٹر بننے سے پہلے تک اسکولوں کے ٹائمنگ کیا ہے، ہمارے بڑے یہاں پر ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے. لیکن نائیڈو جب چیف منسٹر بنا اور یہ جب اسرائیل جا کر آیا تو اس نے 6 بجے سے اسکولوں کی ایکٹیویٹیز کا نظام شروع کروایا. اور ٹیوشنز کے نام پر 7-7, 8-8 بجے تک رات میں بچوں کو گھروں سے دور رکھا. اس کا ٹارگٹ صرف یہ تھا کہ بچے صباحی اور مسائی، صبح اور شام کے مکتب میں نہ جا سکے. ہمارے جو بڑے لوگ یہاں بھی موجود ہیں، وہ بھی اگر اپنے دماغ پر بوجھ ڈالیں گے تو ان کو پتا چلے گا واقعی یار اس سے پہلے ہماری مسجدوں میں مکتب کی تعلیم، صبح شام کی تعلیم، یا محلے میں باجیوں کی، ٹیچروں کی، استادی ماؤں کی جو تعلیم ہوتی تھی، پھر اس کے بعد امت میں مکاتب کا نظام نائیڈو کے آنے کے بعد سے 1996 کے بعد سے انحطاط کا شکار ہوا. اور لے دے کے اب یہ جو نئی NEP پالیسی آئی یہ ہے. لیکن الحمدللہ اس شر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر نکالا. اگر ہم یہاں پر باتیں کم کریں گے، میں نے پہلے ہی کہا تھا باتیں نہیں کرنا ہے، سننا بھی نہیں ہے. اب امپلیمنٹیشن کا موقع ہے، اب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع ہے، اس پر عملی قدم اٹھانے کا موقع ہے. اب اگر مسلمان نہیں سمجھیں گے تو شاعر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی پوری نہ ہوگی داستانوں میں. اسی لیے اب ہر محلے کی سطح پر ہمیں تیاری کرنا ہے. چھوٹا کیوں نہ ہو، 4 کمروں کا ایک ایسا اسکول کھولنا ہے اور وہاں کے ٹیچروں کو اچھی سی فیس دے کر ان کو پڑھانا ہے. اور وہاں پر نرسری، UKG، LKG، فرسٹ سیکنڈ کے لیے ایک دم اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، ایسی ویسی بھرتی کی تعلیم نہیں، ایک دم کوالٹی کی تعلیم وہاں دینا ہے. پہلے سے زیادہ حالات سنگین ہیں اور پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہے. اور بچوں کو وہاں 5 سال میں ایسا ایکسپرٹ کرنا ہے کہ ہمارا بچہ انگلش میں کم سے کم 40% بات کر سکے. عمر ہی کیا ہوتی ہے دوسری جماعت پڑھ کر جانے والے بچے کی. اور مذہبی اعتبار سے ہمارا بچہ اتنا باشعور ہو جائے، مذہبی اعتبار سے ہمارا بچہ اتنا باشعور ہو جائے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت چاہ کر بھی اس سے اس کے ایمان کو نہ چھین سکے. اور قربان جائیے جمعیت العلماء کے اوپر. جمعیت العلماء نے بھانپ لیا اور جمعیت نے گورنمنٹ سے جمعیت اوپن اسکول کے نام سے قانون بھی پاس کروا لیا. جیو بھی جمعیت نے نکلوا لیا. انشاءاللہ اس کے تحت آگے، چونکہ اوپن اسکول کا معاملہ تو 10th کے لیے آئے گا نا، اور یہ مسئلہ تو چھوٹے بچوں کا ہے. آگے انشاءاللہ جمعیت العلماء کے تحت ہر ضلع میں اوپن اسکول قائم ہوں گے. پھر نوجوانوں کو وہاں رکھ کر تعلیم بالغان اور نوجوانوں کی برین واشنگ، اور آج کل اسلام کے سلسلے میں جو شکوک اور شبہات سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ محنت ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ اب ایک نعرہ ہے ہمارے بڑوں کا کہ ہر مکتب کے اندر ٹیوشن سینٹر قائم کرو. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے بچے ٹیوشن لینے اسکول میں ہی لیتے تھے ٹیوشن، اور کچھ بچے اسکول کے باہر کسی قابل ٹیچر کے پاس یا کسی قابل میڈم کے پاس ہمارے بچے ٹیوشنز لیتے تھے.
لیکن اب ہمارے بڑوں کا نعرہ یہ ہے کہ جو مکتب آپ دینی تعلیم دینے کے لیے چلا رہے ہو اسی مکتب میں 1 گھنٹہ ٹیوشن کا، یا بچہ 1 گھنٹے کے لیے مکتب کو آتا تھا، اب وہ مکتب 1 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3 گھنٹے کا ہوگا۔ اگر شام کے کھانے کی ذمہ داری لینی پڑے تو اس مکتب کے چلانے والوں کو ذمہ داری لینی پڑے گی، اور بھرتی کی تعلیم نہیں کہ 10 روپے کی عربی تعلیم، 20 روپے کی قرآن کی تعلیم، اب نہیں۔ اب اگر تم 10-20 روپے کرتے رہو گے نا تو رب کعبہ کی قسم تم تو مسلمان تھے، تمہاری اولاد مسلمان باقی نہیں رہے گی، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اب تم کو خرچ کرنا پڑے گا، اب تم کو خرچ کرنا پڑے گا 500-500 ہزار روپے تمہیں مکتب کے لیے دینا پڑے گا، کیونکہ مکتب میں مذہب کی تعلیم لینے کے لیے تمہارا بچہ جائے گا، اور وہاں پر ایسے اسکالرز کو رکھا جائے گا، ایسے گریجویٹ کیے ہوئے لوگوں کو، ٹیچروں کو رکھا جائے گا جو اپنے فن میں ماہر ہوں گے۔ 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ مکتب کی تعلیم لے گا بچہ، 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے جو اسکول میں پڑھ کر آیا تھا اسی کا وہاں ٹیوشن ہوگا، اسی کا جو ہے ورک کروایا جائے گا، پریکٹس کروائی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی ذہن سازی کی جائے گی۔ یہ چیزیں اب ہر علاقے کے، ہر محلے کے لوگوں کو کرنے کی ہے، ہر بستی کے لوگوں کو کرنے کی ہے۔ 2 ہی آپشن ہیں آپ کے سامنے، اگر کرو گے تو بچوں کا دین و ایمان باقی رہے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر بچوں کا دین و ایمان خدا حافظ بولنے والا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، تقریباً کئی مہینے پہلے ہمارے عبدالباری صاحب کلاسک ڈریسز والے، ان کی تحریک، اور ہمارے بیگ صاحب، ساجد بیگ صاحب، ہمارے صادق بھائی ڈیلکس ڈیکوریشن، اور ہمارے نوجوان اس محلے کے اظہر، سہیل وغیرہ اور بھی بیٹھے تھے، اوپر مشورہ ہوا تھا یہاں مسلم پورے کے حد تک ایک منظم مکتب قائم کرنے کے سلسلے میں، لیکن بدقسمتی سے اس مشورے پر عمل آوری سے پہلے لاک ڈاؤن ہو گیا، اور ہم سارے کے سارے 1 سال کے لیے بچھڑ گئے۔ یہاں ماشاءاللہ مکتب چلتا ہے، ہمارے حافظ الیاس صاحب یہ موضع والوں کے مکان میں چلاتے ہیں مکتب، لیکن ہمارے اس محلے کے جتنے بچے ہیں وہ 100% بچے ان کے مکتب میں شریک نہیں۔ 1-2 باجیاں بھی اپنے گھروں میں پڑھاتی ہیں، یہاں پر میرے مدرسے میں بھی پڑھنے والی 2-3 طالبات یہاں مکتب چلاتی ہیں، لیکن اب ان مکتبوں سے کام چلنے والا نہیں۔ یہ مکتب کیا تھے بھائی؟ اب تک پیڑ بھر کے تھا آپ کا، سامنے آپ کے کسی نے کیک یا پف پیش کر دیا، 2-4 آپ نے اس میں سے نوالے یا چمچے کھا لیے، وہ چل رہا تھا یہ۔ لیکن اب ہم کو اس بھوکے آدمی کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کے لیے جو تیاری کرنا ہے، اپنے بچوں کو پیٹ بھر تعلیم دینے کے لیے وہ تیاری کرنی پڑے گی۔ اور میں تو یہاں مسجد کمیٹی کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، محلے کے نوجوان ہیں، ذمہ داران ہیں، دانشور ہیں، سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ ہماری پوری مٹپلی میں مسلم پورا اور جامع مسجد ہر اعتبار سے یہ مثالی رہی ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب کوئی بیٹھک مشورے کی نہیں ہوگی، اب کوئی ذمہ داریاں تقسیم نہیں ہوگی، مشورہ یوں سمجھ لے کہ آپ یہاں مشورہ ہو چکا، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی یہاں کا ذمہ دار ہے۔ کل صبح آپ اٹھے، سحری کرنا ضروری نہیں ہے، کل کا روزہ مستحب روزہ ہے، کل کا روزہ مستحب روزہ ہے، مستحب ہے، کرنا ضروری نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن ایک ایک بچے کو اس کے گھر سے اٹھا کر لانا فرض ہے، فرض عین ہے۔ بچوں کو اٹھا کر لائیے، کچھ نوجوانوں کو ذمہ دار بنائیے، بنائیں گے کوئی نہیں، بلکہ یہاں نوجوان بھی ہے، تم خود ذمہ دار بنو، جاؤ گھروں کو بانٹ لو، ایریوں کو بانٹ لو، ہر گھر میں جا کر ایک رپورٹ تیار کرو کہ کس گھر میں کتنے بچے، کتنے بچیاں، کیا کیا عمر کے بچے بچیاں، لا کر یہاں مسجد میں دو، کمیٹی کو دو، مولانا کو دو، یا محلے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو دو، انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکے۔ رمضان کے بعد بھی نہیں، کیوں رمضان کے بعد، کیوں رمضان کے بعد، رمضان کے بعد بھی نہیں، ابھی اسی وقت اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور عملاً اس مسجد کے اندر مکتب قائم ہوگا۔ اگر پھر یہ لاک ڈاؤن کے چونچلے آئیں گے، ہمارے رمضان کو متاثر کرنے کے لیے لات ماریں گے ایسے قانون کو۔ آن دی ریکارڈ بول رہا ہوں، یہ بیان جائے گا، چاہے کچھ ہوتا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت
اس کے 2005 کا جو قانون تھا، اس کی جو آرٹیکل 5160 کے تحت اگر میرے اوپر کوئی کیس بک ہوتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، مگر میں کوئی انبھکت نہیں ہوں، میں کوئی احمق نہیں ہوں کہ وہاں بنگال میں لاکھوں کی تعداد میں تمہارے الیکشن کیمپیننگ کے اندر لوگ ہو، کورونا نہیں آئے گا، اور یہاں شب برات کے لیے رمضان کے لیے کورونا آئے گا، اب نہیں چلنے والی تمہاری۔ اب میں تو باغی ہوں، میں نہیں مانوں گا، آپ مانتے مانیے اس کو۔ میرا آپ سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں لائیے، الگ الگ بچوں کی عمر کے حساب سے ان کے بچوں کے کلاسز بنائیں گے اور ان بچوں کے لیے ہم محنتیں کریں گے۔ اور یاد رکھو، گولوالکر کی ایک کتاب ہے بینچ آف تھاٹس، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو RSS کا نظریاتی قائد تھا، اس نے لکھا کہ لوگوں کو ناخواندہ رکھو تو تمہاری سیاست چلے گی، لوگوں کو جاہل رکھو، تعلیم سے دور کرو تو تمہاری سیاست چلے گی۔ اسی لیے ایک زمانے میں گورنمنٹ کے اسکولس ہوتے تھے، ZPHS ہوتے تھے، ضلع پریشد اسکول، منڈل پریشد اسکول۔ اب دیکھو اب کیا ہو رہا ہے، تعلیم کا پرائیویٹائزیشن ہوا، کالجز کا پرائیویٹائزیشن ہوا، اور اس طریقے سے تعلیم کو مہنگا کیا گیا تاکہ غریب سے غریب آدمی تعلیم سے دور رہ سکے۔ اور جب تعلیم سے دور رہیں گے تو لٹریسی کا جو فیصد بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا صاحب؟ پھر وہی ہوگا کہ جاہلوں میں انبھکت پیدا ہوں گے، پڑھے لکھوں میں انبھکت پیدا نہیں ہوتے۔ تو وہ تو ان کی پالیسی کے حساب سے کام کر رہے ہیں، اپنے خانوں میں رنگ بھر رہے ہیں، آپ کو اپنا کام کرنا ہے، تعلیم کے فیصد کو بلند کرنا ہے۔ ڈاکٹر APJ عبد الکلام صاحب اخبار بیچتے تھے، ہندوستان کے میزائل مین بنے۔ آج بھی آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ کی جتنی ترقی ہے اس میں، اس ترقی میں ہندوستان کے بچوں کی تعلیم کا دخل۔ پڑھے گا ہندوستان، ترقی کرے گا آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ۔ پڑھے گا ہندوستان، ترقی کرے گا ہندوستان نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو یہاں گندی سیاست نہیں چلے گی، مذہب کی سیاست نہیں چلے گی، ہندو مسلم مسجد مندر کی سیاست نہیں چلے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ذرا سا ہوش کے ناخن لو، دماغوں کو سوچنے والا بناؤ۔ اب تک بیانات سنتے رہے، یہ بیان نہیں تھا، میں نے پہلے ہی بول دیا آپ سے، یہ مذاکرہ تھا، مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں وہ مسلمان جو مسلمانوں کے مسائل کو سیریس نہیں لے گا۔ اسی لیے میں تو آپ سے کہوں گا کہ جب یہ اسکول باضابطہ اوپن ہوں گے تو باضابطہ لائسنس ہولڈر ایک اسکول مسلم پورے میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میرا ہی ارادہ ہے، میں نے یہاں پر اسی نیت سے زمین بھی خریدی تھی کہ وہ جو نرسری، UKG، LKG، فرسٹ سیکنڈ کا جو اسکول ہے، ہم ہی انشاءاللہ اس اخلی کے اندر سب سے پہلے اپنا سر رکھیں گے۔ مارو کتنے مسل مارتے ہو آپ، چونکہ میرے حضرت کہتے تھے 100 بولا 1 کیا، 100 مرتبہ بول لینے سے سامنے والوں پہ اثر نہیں ہوتا، 1 مرتبہ کر کے بتانے سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ تو انشاءاللہ بات کی بات ہے۔ اب کی بات، یہاں ایک منظم مکتب ہم انشاءاللہ قائم کریں گے، اور جمعیت العلماء نے ایک سلیبس بنایا، گزشتہ 100 سال سے اس سلیبس کے اوپر کام ہوتا رہا، ہماری پرانی نسلیں پڑھ کر مر چکی، دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام وغیرہ وغیرہ۔ اب جمعیت العلماء نے نئے زمانے کے حساب سے اس کو نیا پرنٹ کروایا، اور جمعیت العلماء کی ہر جگہ تحریک ہے، دینی تعلیمی بورڈ کے نام سے ضلع ضلع میں شاخیں ہیں، مکاتب قائم کرنا، اور وہ جو نصاب ہے نا، وہی نصاب انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھانا۔ بڑوں کی، بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اگر ہمارے بچے پڑھیں گے تو بچوں کے اندر بھی ہمارے بزرگوں کے اوصاف منتقل ہوں گے۔ اور اب زیادہ کسی سیاست کے اوپر ہمیں تبصرہ کرنا نہیں ہے، اب ہمارے جمعیت العلماء کے اکابر کا ایک ہی نعرہ ہے کہ مسلمانوں، ایک 10-20 سال کے لیے سب بھول جاؤ، اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ، اور ایک چیز یاد رکھ لو، تعلیم 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 اور صرف تعلیم۔ اگر یہ فارمولے کے اوپر ہمارے مسلمان ایک 10-15-20 سال عمل کریں گے نا، تو انشاءاللہ آج کا مسلمان یا آج کے ہندوستان کا مسلمان آج کے 20 سال کے ہندوستان کا مسلمان کافی ڈیفرنٹ ہوگا اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔